کچھ خبریں جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وائٹ ہاؤس نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ کل صبح جو یو ایس ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان کے لیے نکلے گا، جس میں جیرڈ کوشنر ہیں اور وٹکاف ہیں۔ تاہم جے ڈی وینس جو ہیں وہ ابھی وہیں پہ رہ کے معاملات کو دیکھیں گے کہ معاملات کیا سمت اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن اگر آج رات یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو ممکنہ طور پر وہ یہاں پر اپنا وزیر اعظم سے ملاقات کر کے، اور اطلاعات ہے کہ فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کرے گا، اس کے بعد وہ اپنے ماسکو اور مسقط کا وزٹ بھی کر لیں اور پھر واپس اسلام آباد آئیں۔ ان دا مین ٹائم جو ہے وہ امریکن ڈیلیگیشن بھی یہاں پر پہنچ جائے گا۔ بہرحال جو کلیئرٹی ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ مزید انفولڈ ہوگی۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، اب ذرا اس چیزوں پر ہم آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز والا معاملہ ہے، اور اگر یہ پروپوزل ایران کے پاس ہے کہ جوائنٹلی طور پر اس کو کنٹرول کیا جائے عمان اور ایران کی طرف سے یا مل کر، تو کیا یہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہیں، منطقی طریقہ تو اس کا منطقی حل اور قانونی حل تو اس کا یہی ہے، اور وہ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا قانونی حل ہے اس کا، کہ یہی دو ممالک ان کی ٹیریٹوریل ساورن ٹیریٹوریل ایریا سے وہ گزرتا ہے۔ ایران کی بالکل زمین سے ہرمس لگا ہوا ہے 1 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر پر، اسی طرح عمان کے، تو ان کی جیسا کہ ہم ساروں کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز میں جو کنٹریز کی 12 کلومیٹر تک وہ ہے نوٹیکل مائل، وہ ہے ان کی اپنی ساورن ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ 200 کلومیٹر مائل تک ان کا ہے یہ اکنامک زون، اور اکنامک زون 200 میل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر شیلف یعنی کہ وہ سمندر کی تہہ میں اگر ان کی کنٹینیویشن ہے تو۔ خیر وہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز میں، اس کا آرٹیکل 24 ہے، اس کے تحت فریم ورک بنایا جا سکتا ہے ٹیریٹوریل کنٹریز جو ہیں۔ تو اس کی زیادہ میں نیٹی گریٹی میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل قانون موجود ہے کہ جن ممالک کے اس کی ٹیریٹوریل حدود سے گزرتا ہے وہ اس کے لیے ایک فریم ورک بنا سکتے ہیں۔ اس فریم ورک میں ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں جہازوں اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے، مطلب ایسے قانون نہیں بنا سکتے دونوں کنٹری کے جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کریں۔ they have to Iran and Oman, if they finally agree to really have a joint venture. And of course I know I was an ambassador there, and I also, while I was in United Nations, I had the concurrent accreditation with Oman and Yemen. So مجھے ان کی ریلیشنز کا پتہ ہے، اور ریلیشنز یہ ہے کہ ان کے بڑے گہرے سارے خلیجی ممالک میں عمان کے ساتھ ایران کے ریلیشنز ہیں، تو ریلیشنز بھی اچھے ہیں، ایک قانون بھی موجود ہے، تو ایک جوائنٹ فریم ورک بن سکتا ہے۔ تو یہ مجھے اتنا مشکل معاملہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ مشکل معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی ضد ہے کہ جس پہ کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا، جبکہ ایران کہتا ہے مجھے ٹول۔ اچھا مجھے سوری سر ایک بات اور بھی بتائیں، یہ جو بلاکیٹ کا معاملہ ہے تو اس پہ امریکہ اب راضی ہو جائے گا کہ اس کو ختم کرے؟ امریکہ اس کو ختم کرنے پر، وہ جب ایران نے بھی تو اس پہ آگے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ دوسری طرف سے بھی تو ختم کریں بلاکیٹ، تو وہ ظاہر ہے کنکرنٹلی دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر اگر تجزیہ کیا جائے، منصفانہ تجزیہ کیا جائے اور بیلنس تجزیہ کیا جائے، تو سامنے جواب یہی نکلتا ہے، حل یہی ہے۔ نہیں حل کریں گے اس معاملے کے تو پھر تو یہ کامیابی نہیں ہو سکتی ڈیل۔ ایک طرف وہ بلاک لگائے بیٹھا رہے، دوسری طرف سے پہلے کیا ہوا، فیلڈ مارشل کی وجہ سے، ان کے میڈیشن کی وجہ سے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیا، ادھر سے انہوں نے بلاک کر دیا، تو پاسداران نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی بلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ، یہ تو خیر بہرحال یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں، مشکل کام وہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو 450 کلو گرام یورینیم ہے اس کا کیا جائے۔ اس کے لیے جو آپ نے پچھلی دفعہ جو تفصیلات سامنے آئے، جے ڈی وینس نے جو بتایا، اس کے علاوہ جو تفصیلات سامنے آئیں، اور جو جون میں اور ابھی فروری میں جو ان کی ہوتی رہی ہے میڈیشن اسی سلسلے میں ایران کی اور یو ایس کی، امریکہ کی، تو اس میں جہاں تک بات پہنچی تھی کم از کم وہاں سے تو شروع کریں گے۔ اور وہاں کیا بات پہنچی تھی کہ انریچمنٹ جو 450 کلومیٹر کی جو شنید یہ تھی کہ وہ راضی ہو گئے تھے کہ اس کا ایک فریم ورک بنا لیتے ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ آئی اے ای کے انڈر میں دے دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں دیتے، اس لیے کہ آئی اے ای میں زیادہ تر جو انسپیکٹرز ہیں، ان کے عہدیدار ہیں، وہ امریکنز ہیں، وہ جاسوسی کرتے ہیں ہماری، ان کے اس میں ہم نہیں کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے مثال دی اس کی کہ جی جب آپ نے ہم پر حملہ کرنا تھا جون میں
تو اس وقت جو چیف ہے IAEA کا وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمیں شک ہے کہ ان کے پاس شاید جوہری وہ بنا رہے ہوں، تو کہنا ہے کہ یہ تو آپ کے ایجنٹ ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے. تو اس لیے جو اگلا فریم ورک رشیا کا اور پاکستان کا اور ایران کا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اب ایک اور چیز، ایران کے حوالے سے یہ خبریں بہت زیادہ آ رہی تھی کہ جو ان کے انٹرنل ہارڈ لائنرز ہیں وہاں پر بھی تھوڑی سی ڈیوائڈ ہے بٹوین دا ہارڈ لائنرز اینڈ دا پولیٹیکل گورنمنٹ، جس میں عباس عراقچی صاحب اور دیگر تھے. پاسدارانہ انقلاب کیا IRGC کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں، درست تھیں، اور اب کیا وہاں پر اس بارے میں کوئی کنسنسس ہو گیا اسی لیے اب بات آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، ہر ملک میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ڈفرینس ہوتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ ایشو ہے کہ جس طرح امریکہ بنا رہا ہے. امریکہ بائی ڈیزائن یہ باتیں نکالتا ہے. جیسے 5th جنریشن وار میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یو وانٹ کہ گورنمنٹ میں یہ ڈسٹرسٹ ڈالیں، عوام میں ڈسٹرسٹ ڈالیں کہ جی حکومت کے اندر ڈیوائڈ ہے، پاسدارانہ انقلاب کچھ کہتے ہیں، حکومت کچھ کہتی ہے، عوام کچھ سوچتے ہیں. اور یہاں جب ابہام آتا ہے تو اس سے وہ بینیفٹ دیتے ہیں، بیکاز دین دا ول آف دا فائٹ آف دا نیشن جو ہے نا وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی یہ بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. ہاؤ وڈ دے نو؟ اور سیکنڈ یہ کہ اگر اونلی ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے وین یو آر ڈسکسنگ ایون ان یور اون کنٹری آلسو، پالیٹکس کے اندر بھی. تو آپ جب اوپن ڈسکشن کرتے ہیں تو پلس مائنس سارے ڈسکس کرتے ہیں. But then when you reach to a certain decision, then it holds good for everyone. And that is what must have happened with Iran. کہ different opinion ہوگا کہ ہمیں یہاں بلاکٹ کرنا چاہیے، یہاں ہمیں اسٹیٹس اور روم کو کھول دینا چاہیے، نہیں کھولنا چاہیے. بٹ جب ایک ڈیسیژن ہو گیا then everybody is the same good. I don't think اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اس کو ہمیں ڈاؤٹ شک ہونا چاہیے، اور نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب میں آخر میں تھوڑا سا دو چیزیں جس میں میں مختصر چاہوں گی کہ آپ کوئی ذرا اس کا بھی انالیسس کر دیں. جس طرح سے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے بھی بتایا کہ جو چائنا کا وزٹ ہے ٹرمپ کا اگلے مہینے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کا یہ معاملہ ریزالو کر دیں، کیونکہ اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ان کے ایجنڈا میں رہیں بجائے اس کے کہ ایران کے. آپ اس سے متفق ہیں؟ 100%. The point is when you're going to China, you want to go with good mood. ایک خیر سگالی کا دورہ لے کے جائیں، وہاں جا کے اچھے حالات میں اچھے ماحول میں بات کریں. آپ نے اگر چائنا کا آئل روکا ہوا ہے، گیس روکی ہوئی ہے، ان کے تمام شپ روکے ہوئے ہیں، یو تھنک چائنا ول ویلکم یو دا وے they should be expecting? Not at all. تو اس لیے یہ جنگ بھی میرے خیال میں ہفتے 10 دن سے زیادہ یہ نہیں ہے وہ افورڈ کر سکتے. ویسے بھی ود ان اے ویک 7 days کے اندر یہ اس کے بعد کانگریس کے اتھارٹی ہوگی جنگ کرنی ہے، ٹرمپ نے یہ نہیں کرنی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی، اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کا بھی. بات یہی کر رہے تھے کہ اس کو میرے خیال ہے امریکنز کی جانب سے بھی ایک بہت بہترین اپرچونٹی کے طور پر دیکھا گیا ہے. لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ پس پردہ بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی کا شخصانہ یہ لگتا ہے کہ ایرانینز یہاں پر آ رہے ہیں، وہاں سے US ٹیم بھی یہاں پر آئے گی، اور وہ سیکنڈ راؤنڈ جو کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھا وہ ہوپ فلی ہو جائے گا. دونوں جس طرح سے پروگرام میں ذکر کیا گیا کہ دونوں سے ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح سے جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. ون ون سچویشن ہوگی، دونوں کے لیے وقت کی ضرورت ہے. پوری دنیا کی یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ایران جنگ کا خاتمہ، اور امید کرتے ہیں کہ جب یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا تو یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، کسی نہ کسی اگریمنٹ پہ پرماننٹ جنگ کے خاتمے پر پہنچ جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.